الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ النمل ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 19 آیات ہم نے پہلے پڑھی تھی، آیت نمبر 20 سے اب شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقدت طیرا، وتفقد کا جو لفظ ہے روٹ ورڈ اس کا فا قاف اور دال، فقدہ ہوتا ہے کسی چیز کا نہ ملنا، تفقدہ کے معنی ہوتے ہیں اس بات کا جائزہ لینا کہ کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی۔ اردو میں ہم مفقود کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ چیز مفقود ہو گئی، نہیں مل رہی، غائب ہو گئی ہے، تو وہی تقریباً معنی ہوئے۔ تو وتفقدت طیرہ، اور جائزہ لیا، دیکھا، نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھنا چاہ رہے ہیں، الطیرہ پرندوں کا۔ الطیر جس طرح آ رہا ہے آیت نمبر 17 میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور جمع کیا گیا سلیمان کے لیے اس کے لشکر، جن، انسان اور پرندوں کے، وہاں پہ بھی والطیر کا لفظ تھا کہ ان کے لشکر میں جو مختلف جیسے رجمنٹس تھیں وہ کس کس کی تھیں، جنوں کی بھی، انسانوں کی بھی اور پرندوں کی بھی، اور ان کو گروہ بندی، فہم یوزعون، گروہ بندی کی گئی۔ تو یہ بات کہ اس طرح تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ جس طرح کہا گیا وحشر اور جمع کیا گیا، ایک خاص پریڈ کا موقع بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دکھانے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، معائنہ کروانے کے لیے ساری فوجیں جمع ہو رہی ہیں سب ایک ساتھ، ہر قسم کی فوج، جنوں کی بھی، انسانوں کی، پرندوں کی، ان سب کی پریڈ ہو رہی ہے۔ اور پیچھے جو چونٹی کا واقعہ آیا تھا وہ بھی اسی پریڈ کا ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی اسی کے دوران یا کسی اور جائزے کے دوران جب معائنہ کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اس وقت کی ہے کہ وہ پرندوں کی جو فوج ہے اس کا وہ معائنہ کر رہے ہیں، اور وہ تفقدہ، اس کو دیکھتے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے۔ فقال، اپس کہا، مالیا لا ارا الہدہد، مالیا، مجھے کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پہلے فوراً ہی یہ نہیں الزام دیتے کہ کہاں غائب ہے، کیوں نہیں ہے، کہاں ہے، پہلے اپنا سوچتے ہیں کہ مالیا، کیا ہوا مجھے، کوئی میری وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ہی کچھ کمی کر رہا ہوں، میری نظر نہیں جا رہی ہے، میں نہیں دیکھ سک رہا ہوں۔ مالیا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہیں دیکھ رہا، ارل ہدہد، ہدہد جانتے بھی ہوں گے سب، چھوٹا سا پرندہ، بہت ہی خوبصورت، اس میں بلکہ آپ گوگل میں ہدہد لکھیں تو اس کے آ جائیں گے امیجز آپ کو نظر، انگلش میں ہوپ اس کا نام ہے، بہت ہی لمبی چونچ والا خوبصورت پرندہ، چھوٹا سا، ان کی فوج میں وہ بھی شامل ہے، اس کے بھی ذمہ کچھ کام ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنے لیے دیکھا کہ کیا بات ہے، مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا ہے، کیا ہوا اسے، ام کانا من الغائبین، ام، یا کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ مجھے ہی نظر نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہ کانا من الغائبین، وہ ہے غائبین میں سے، غائبین یعنی غائب ہے، غائب ہونے والوں میں سے ہے، ڈیوٹی پر حاضری نہیں دینے والوں میں سے ہے، حاضر نہیں ہے، بغیر بتائے، بلا عذر ایبسنٹ ہو گیا ہے، تو وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ اب اور پھر کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ، لا بھی امفیسس کے لیے، اُعَذِّبَنَّ بھی جو ہے وہ کیا ہے، تاکید کا صیغہ، کہ ضرور ہی ایسا کروں گا، ہو کا اشارہ حدود کی طرف، کہ میں اس کو عذاب دوں گا، اس کو سزا دی جائے گی، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، او یا لَذْبَحَنَّهُ، یا یہاں پہ بھی امفیسس کے لیے ہے، اذبحنہ وہی تاکید کے لیے، کہ میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، اس کی پوری سزا دی جائے گی، کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اب یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت بھی سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ابھی پچھلی آیات میں چونٹی کی بات سننے کا واقعہ تھا، کس طرح ایک چونٹی کی بات ان کے کان میں پڑتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، اور کس طرح اپنے رب کے آگے عاجزی سے جھک جاتے ہیں، اپنے شکر کے لیے فکر ہو جاتی ہے کہ میں شکر پہ قائم رہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ اللہ مجھے قائم رکھ، توفیق دے مجھے شکر کی، اور ہیں شکر گزار بندے، ہمبل بندے ہیں، لیکن ساتھ ہی حکومت کی ذمہ داریوں کو جب ادا کرنے کا وقت ہو، اس کے لیے پورا نظم و ضبط قائم رکھنے والے، ڈسپلن قائم رکھنے والے، ایک چھوٹے سے پرندے پر بھی نظر ہے کہ وہ موجود ہے یا نہیں، اگر ڈیوٹی پر نہیں ہے تو اسے بیجا رخصت دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور بلا وجہ غیر حاضر اگر ہے تو سخت سزا دینے کا اعلان کر دیتے ہیں، اور لیکن سخت سزا دینے کا بھی اعلان ہے، لیکن ساتھ ہی او یا لیاتینی بسلطان مبین، لا یہ ایمفیسس کے لیے کہ وہ یا تو ضرور ہی یاتینی لائے میرے پاس، وہ لانا ہوگا، اسے ضرور میرے پاس لانا ہوگا، بسلطان مبین صریح دلیل، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر اس کی بات سنے، اس کی معذرت سنے بغیر ہی بس اس کو فوراً سزا دے دی جائے گی، عذاب شدید اس کو دے دیا جائے گا، بلکہ اختیارات کے استعمال میں بالکل صحیح توازن کی بہترین مثال سامنے آتی ہے کہ اس کا عذر بھی سنا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں، سلطان مبین وہ لے کر آتا ہے یا نہیں، صریح دلیل۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں نظر نہ آنے پر ہدہد کے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور کیا ہوتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 22 میں مکثا کے معنی ٹھہرنا، جیسے تھوڑا سا ٹھہرنا، غیر بعید زیادہ دور نہیں، زیادہ دیر نہیں گزری، تھوڑی سی دیر ہی انہوں جیسے انتظار ابھی کیا ہے ہدہد کا کہ وہ جیسے حاضر ہو گیا ہو، فقالا کہا، پس کہا کس نے؟ ہدہد نے، احطت بما لم تحط بہ، احطت جیسے احاطہ کیا میں نے، جیسے سمجھے خبر لایا ہوں میں جان گیا ہوں، بما لم جس کی نہیں، تحط تو تم نے احاطہ کیا، تمہیں نہیں خبر، بہی ساتھ اس کے، وجئتک اور لایا ہوں تیرے پاس، یعنی حضرت سلیمان سے مخاطب ہے کہ آپ کے پاس میں لایا ہوں، من سبع سبا سے، بنبع یقین، نبع اہم خبر، یقینی خبر، بنبع یقین کہ ایک یقینی خبر میں اس سے لے کر آیا ہوں، قوم سبا کی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو اب یہاں پہ جو جس طرح سے وہ ہدہد ان سے کہتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پورے علم کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی زیادہ آپ سے علم ہے، بلکہ ایک خاص معاملے میں قوم سبا کا ہی، جیسا بھی آگے چلیں تو اندازہ ہوگا، ہو سکتا ہے پہلے ہی اس کی تحقیق ہو رہی ہو قوم سبا کے حالات کی، تو اور اسی مہم پہ وہ گیا ہو تو وہاں کی خبر لے کر آتا ہے، تو جو باتیں ابھی حضرت سلیمان تک قوم سبا کی نہیں پہنچی تھیں اس کی بھی خبریں میں لے کر آیا ہوں، وہ باتیں مجھے معلوم ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کہ یقینی خبر ہے، بالکل اچھی طرح تحقیق کر کے معلومات کر کے وہ آیا ہے اور وہ بتاتا ہے، اور کیا خبریں لے کر آتا ہے، کیا بتاتا ہے، انی بے شک میں نے، وجدتو میں نے پایا، وجدہ پانا، وجدتو میں نے پایا، امرأتن ایک عورت کو، تملکہم حکومت کرتی ہے ان پر، ہم قوم سبا کی طرف اشارہ، تملکو جیسے حکومت کرتی ہے، وَأُوتِیتا اور اس کو دی گئی ہے، من کل شیء ہر چیز یعنی بہت دولت مند ہے، بہت کچھ انہیں عطا کیا گیا، ولہا اور اس کا عرش عظیم ایک تخت ہے بڑا، خاص طور پہ اس نے نوٹس کیا ہدہد نے کہ ایک اس کے پاس بہت ہی بڑا بہترین عرش عظیم سے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ہے۔ اب قوم سبا کا وہ تذکرہ کرتا ہے، قوم سبا کے بارے میں تاریخ سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ یہ کہ جنوبی عرب یمن کا علاقہ جو آج کل ہے، یعنی یمن میں بھی جو ایک اس کا دارالسلطنت ہوتا تھا پہلے، معارب جس کا نام تھا، آج کل جو صنعا ہے اس سے تھوڑی سی دور پر وہ تھا، جو تقریباً 55 میل دور، قبل مسیح میں ان کے بڑے قوم سبا کا شہرہ تھا، وہ خاص طور پہ ان کی دولت کا، 115 قبل مسیح، اور یہ کہ 1100 قبل مسیح سے اصل میں شروع ہوا تھا، 1000 سال پہلے سے، جو 115 قبل مسیح تک ان کا دورہ چلتا رہا قوم سبا کا، اور خاص طور پہ بہت ہی خوشحالی کے لحاظ سے ان کی باتیں آتی ہیں۔ دوسری جگہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے بھی سورہ سبا میں ان کے حالات اور زیادہ جو پتہ چلے گا کہ کس طرح بہترین آبپاشی کا نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا، جگہ جگہ بند باندھ کر، وہاں پہ تذکرہ آتا ہے جیسے ہر طرف باغوں کا تذکرہ ہے کہ دو طرف ان کے باغ ہوں، جدھر نظر ڈالیں باغ ہوں، تو ایک تو سرسبزی، شادابی، خوشحالی، دولت، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اور یہاں پہ اب ایک خاص وقت کا تذکرہ آ رہا ہے جبکہ ان کی ملکہ تھی جس کا نام تاریخ میں بلقیس بھی آتا ہے، اللہ عالم، تو یہ اس ملکہ کا تذکرہ ہے کہ وہ ہدہد معلوم کر کے آ کے بتاتا ہے کہ کس طرح کہ ان کو سب کچھ دیا گیا ہے، بہت کچھ ان کے پاس دولت اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس نے عرش اپنا بڑا زبردست بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا علم، ہماری نالج پرندوں کے بارے میں کیا ہے، کچھ میں اندازہ بھی نہیں کہ وہ کیا کچھ جان سکتے ہیں، کیا کچھ انہیں پتہ چلتا ہے، کتنا چھوٹا سا ایک پرندہ ملک پہ ایک گزر رہا ہو، ایک ملک پہ سے پوری قوم کا حال جان جاتا ہے کہ کیا ان کے پاس ہے، کیسی دولت ہے، کون ان کا حکمران ہے،
بلکہ ابھی اس سے اور بھی زیادہ آگے آتا ہے کہ کس طرح یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ان کا مذہب ہے، کیا وہ مانتے ہیں، وہ سب بھی اس کو معلوم ہے۔ اب ہمارے سوچنے کی بات لگتی ہے کہ کس طرح ہمارے لیے، ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں کیسی کیسی گواہیاں اللہ کی طرف سے جمع ہو رہی ہیں۔ ایک چونٹی کا پیچھے پہلے پڑھا تھا ہم نے کہ کس طرح حضرت سلیمان کے بارے میں اسے خبر ہے، نام بھی پتہ ہے، ان کی شخصیت کا پتہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے کچل نہیں ڈالیں گے، انجانے میں کچلے جا سکتے ہیں، تو کچلے جا سکتے ہو تم لوگ، اور وہ اتنی چھوٹا سا ذرا سا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جانور چونٹی، وہ بھی جان رہی ہے، اور وہ چھوٹا سا پرندہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے اتنے اوپر، اور اس کو بھی سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے وہ بتاتا ہے جو ان کو حال بتا رہا قوم سبا کا حضرت سلیمان کو، اسی میں پھر آگے کہتا ہے وجدتھا، اور میں نے پایا اس کو، ہا کا اشارہ پھر ملکہ کی طرف ہوا، وقومہا، اور اس کی قوم کو، یسجدون، سجدہ کرتے ہیں، للشمسی، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کا مذہب سورج کی پرستش ہے، یہ بھی سمجھ گیا وہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور زینا، زینت دے دی، خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فصدہم، پس روکا ان کو، عن السبیل، راستے سے، فہم لا یہتدون، پس وہ نہیں ہدایت پاتے۔ اب یہ بات جو دیکھ کر آیا وہ تو اس نے بتا دی ہدہد نے، لیکن اب اس کا پورا انالائز بھی کرنا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہدہد ہی کر رہا ہو۔ آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہے، اسی کا یہ حصہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ کسی نے حضرت سلیمان کا بھی سمجھا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات کر رہے ہوں۔ زیادہ امکان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کہی جا رہی ہو کہ وَزَيَّنَ لَهُمْ، اور ان کے لیے زینت دے دی گئی۔ انسان کا یہ ہوتا ہے نا کہ کہاں پیدا ہوا، کیسے ماحول میں ہے، کدھر پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جیسے بھی جو بھی کام کر رہا ہے، اسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہی بہت خوب ہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ اس کو جیسے یہاں کہا جا رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے زینت دے دی ان کے لیے، ان کے اعمال کو، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، جیسے بھی عمل کر رہے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، مذہب پہ چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ مذہب انہوں نے کیا بنا لیا، سورج کے آگے جھکنے کا، اور اصل راستے سے رک گئے، توحید کے راستے سے رک گئے، اپنے رب تک نہ پہنچ سکے، اور اس وجہ سے انہیں وہ ہدایت نہیں پا سک رہے ہیں، فہم لا یہتدون، وہ ہدایت نہیں پاتے۔ تو شیطان اسی طرح زینت دیتا رہتا ہے ہر انسان ہی کے لیے۔ قرآن میں بار بار یہ بات ہم سمجھتے بھی رہے ہیں، کس طرح بڑا خسارہ، سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے بس اس پہ مطمئن ہو جائے، شیطان اس کے لیے زینت دے دے، اور وہ سمجھ رہے میں جو کچھ کر رہا ہوں بس میرے لیے کافی ہے، جو میں کر رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو انالائز کرے، کہاں میں غلطی کر رہا ہوں، کیا مجھے کرنا چاہیے، کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اگر نہیں کرتا انسان، آنکھ بند کر کے کہ کن لوگوں کے درمیان پیدا ہوا، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کیا کرتے رہے تھے، ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتا رہے، تو وہ مطلب یہی ہے کہ جیسے شیطان نے زینت دے دی ہے ان کے اعمال کو ان کے لیے، اور وہی قوم سبا کا حال تھا۔ کہ آگے کہا جاتا ہے آیت نمبر 25 میں، اللہ، یہ کہ نہیں، یسجدو للہ، سجدہ کرتے اللہ کو، کہ راستے سے رک گئے، اصل راستے سے رک گئے، کہ سورج کے آگے جھک رہے ہیں شیطان کی بات مان کر، اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، الذی، وہ جو، یخرج الخبا، نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو۔ اب اللہ کے آگے سجدہ کیوں ہو؟ سجدہ یہاں پہ پورا اس معنی میں ہے اللہ کے آگے جھک جانا، مان لینا، اللہ پر ایمان لے آنا۔ یہاں پہ سجدہ واجب بھی ہے، اسی لیے کہ ہم اپنے عمل سے ظاہر کر دیں، فوراً عمل کر کے ظاہر کر دیں کہ ہم تو اللہ کے آگے ہی سجدہ کرنے والے ہیں، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو زینت بنا دیا ہو، غلط راستہ ان کے لیے رکاوٹ بن گیا ہو، ایسے لوگوں میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اب آگے اس کے لیے دلیل بھی آتی ہے کہ کیوں نہ سجدہ کرے، کیوں نہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے، کیوں نہ اس نے آپ کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دے، کیونکہ وہ رب کیسا ہے، الذی، جو یخرجو، نکالتا ہے، الخبا، خبا کہتے ہیں پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز کو، کہ وہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے۔ اب زمین اور آسمان میں کیا کیا پوشیدہ چیزیں، غیب تو بے حساب ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں، جس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، بہت سی چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن یہاں آتا ہے جو نکالتا ہے، یخرج، جو نکالتا ہے، ہمارے سامنے لے بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی پوشیدہ چیزوں کو۔ اب آسمان کی کون سی چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اگر سوچیں
سورج ہی ہے، سورج کے خاص طور پہ وہ پوجا کرنے والے تھے، چھپ جاتا ہے، سورج چھپا ہوا ہے، اس کو نکالنے والا کون ہے؟ کون ہے جو لاتا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ چھپا ہی رہ جائے، کون اس کو نکالنے والا ہے؟ اس کے آگے جھکنے کے بجائے وہ جو سورج کو نکالتا ہے اس کے آگے جھکو۔ چاند ہے، ستارے ہیں، بارش ہے، طوفان، آفتیں اور رحمتیں جو آسمان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چھپی ہوئی چیزوں کو نکال لاتا ہے، وہی بھی انہی میں شامل ہے۔ چھپی ہوئی ہے، انسان بندے نہیں جان سکتے، وہ علم اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو وہ جو ظاہر کرنے والا، والارض، اور زمین سے، زمین کی پوشیدہ چیزیں سوچیں تو کیا کچھ نہیں، خزانے زمین کے اندر اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، کس طرح وہ ان کو نکال لاتا ہے۔ سب سے زیادہ اب جو آبویس چیز ہے وہ تو نباتات ہی ہیں، کہ کیسے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کے کیا کیا غذائیں اللہ نے ہمارے لیے چھپائی ہوئی ہیں، کیا کچھ اس زمین کے اندر، اس مٹی کے اندر ملا ہوا، وہ مٹی جس کو ہم ویسے ہاتھ میں لیں تو ہمیں نظر بھی نہ آئے کہ اس میں کیا خزانے ہیں، اور اسی میں ایک دانہ ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، دھوپ بھیج دے، اور کیسا خزانہ مل جائے، کیسی غذائیت ہم اس سے حاصل کر لیں، کیا کچھ ہم کو مل جائے۔ اور پھر چشمے، پانی کے ذخیرے، دوسرے معدنیات وغیرہ، کیا کچھ نہیں خزانے ہیں جو زمین میں اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں نکال لاتا ہے، وقت پہ نکال لاتا ہے۔ پیٹرولیم چھپا ہوا تھا کتنے زمانے سے زمین کے اندر، جب انسان اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال لایا، انسان کی نظروں کے سامنے آ گیا، انسان کو اس کا استعمال سکھا دیا، اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا اس کی وجہ سے، کہ اس کے آگے کیسے نہ سجدہ کرے انسان، کیسے نہیں اس کے آگے جھکے۔ وہ جو کہ نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین کی، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اب ایک طرف دیکھیں زمین و آسمان کی اتنی پوری کائنات کی چیزیں کچھ جو کتنی چھپی ہوئی ہیں، اور وہ سامنے اللہ تعالیٰ لے آتا ہے بندوں کے، دکھا بھی دیتا ہے ان کو۔ بالکل اسی طرح ہر بندہ اپنے اندر، اپنے دل میں کیا اس نے چھپایا ہوا ہے سوچ لے، وہ تو اس کے مقابلے میں کتنا کم ہے، زمین اور آسمان کے پوشیدہ خزانوں کے مقابلے میں۔ وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی سب اللہ کو خبر ہے۔ جو نیتوں کی خرابیاں ہوں، نیتوں کی سچائی ہو، یا ایمان ہو، یا کفر ہو، یا نفاق ہو، جو کچھ بھی چالاکیاں ہوں، جو سادگی ہو، جو ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اندر ایک چیز ہوتی ہے، زبان سے ایک ظاہر کرتے ہو، اندر نیت کچھ ہوتی ہے، اوپر سے کچھ ظاہر کرتے ہو، وہ سب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں جس طرح آتا ہے تم چھپاتے ہو، تم ظاہر کرتے ہو، اسی سے پھر مفسرین اس آیت کو ہدہد کا قول نہیں لیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قول لیتے ہیں۔ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، وضاحت ہو رہی کہ کیوں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ جہاں بھی شرک کی بات آئے آگے وضاحت بھی آ جائے گی کیوں نہیں شرک ہونا چاہیے۔ اگر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اس شرک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی طرف جانے کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ توحید اصل چیز ہے، وہی اصل کامن سینس کی بات ہے۔ اگر انسان غور کرے، اگر سوچے تو اس توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے، تو اس توحید کی طرف دعوت دی جاتی۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اور اللہ نہیں معبود سوائے اس کے، ہوا رب العرش العظیم، اور اس کے رب ہے عرش عظیم کا۔ اس ملکہ کے عرش عظیم کی بات ہدہد کر رہا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کی بات ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے حضرت سلیمان کے بھی قول لیا ان آیات کو، اگر ان کا قول سمجھا جائے تو کس طرح ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتے اس ملکہ کے عرش عظیم کی بات سن کے، نہ کوئی مقابلہ ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، نہ اپنے عرش عظیم کی بات کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش عظیم کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ کا قول لیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کا احساس دلاتا ہے۔ اصل اس کی بڑائی ذہن میں ہو، دنیا کی چھوٹی چھوٹی بڑائیوں سے انسان اچانک متاثر نہ ہو جائے، اس پہ نہ رال ٹپکانے لگ جائے، اس کے مقابلے پہ نہ آ جائے، اس کی لالچ کوئی ذہن میں نہ پیدا ہو۔ اصل کون مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک کون ہے، اور وہی اصل دینے والا ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ ہے ہوا رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا۔ قالا، کہا، اب سلیمان علیہ السلام نے کہا، جواب دیا اس کو، کہ ہدہد کو سے بات چل رہی تھی نا، بیچ میں اللہ تعالیٰ کا قول آیا، اور اب پھر واپس اسی گفتگو کی طرف پلٹتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں سننظر، جیسے عنقریب، جلدی، اچھا ہم دیکھیں گے، اصدقتا، آج جیسے کیا کے لیے، سوال کے لیے، صدقتا
تو نے سچ کہا، ام یا کنت من الکاذبین، یا تو ہے کاذبین میں سے، جھوٹوں میں سے۔ اب یہ بھی امکان ہے کہ اس کو سزا کا پتہ ہے کہ سزا ملے گی غیر حاضر ہونے پہ اور کوئی بہانہ بنا رہا ہو، یا پھر سچ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ سچ مجھے اس مہم پہ گیا تھا اور پتہ کر کے لے کر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا انداز بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ اب غصے میں ہے اور بس ضروری اس کو سزا ہی دے ڈالیں پکڑ کر، نہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر کے اس کی بات پہ یقین کر لیں، بلکہ تحقیق کرتے ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کی تصدیق کریں گے اس کی بات کی کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے یہ بات ایسی بنا رہا ہے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے، یا یہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے۔ اب تحقیق کے لیے پھر وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اذهب کہ لے جا اذهب بکتابی، کہ میرا خط، کتاب لکھی جانے والی چیز ہوتی ہے نا، کتابی میرا، یہاں پہ خط مراد ہے تحریر کو جیسے کتاب کہا جاتا، تو لکھی ہوئی چیز یا تحریر، کہ میرا یہ خط، ہاذا یہ خط لے جا، فالقی پس ڈال دے اس کو، الیہم طرف ان کی۔ اب یہ ہدہد پرندے کے ذریعے سے کیونکہ بھیجا جا رہا ہے، کسی سفیر کے ذریعے نہیں بھیجا جا رہا کہ وہ لے جا کے احترام سے ہاتھ میں دے، بلکہ پرندہ لے جائے گا اور تو ڈال دے ان کی طرف، ان کی طرف، قوم سبا کی طرف بھیجتے ہیں اس خط کو، اور کہتے ہیں ثم اس کو پوری ہدایات بھی دی جاتی کہ کس طرح سے کرو، کس طرح سے یہ کام پورا سر انجام دینا ہے۔ ثم پھر تولا لوٹا عنہم ان سے، تولا جیسے پیٹ پھیر لے، پھر جا، یعنی خط دینے کے بعد تھوڑا ہٹ جاؤ وہاں سے، لیکن یہ نہیں کہ فوراً واپس آ جاؤ، بلکہ فنظر پھر دیکھ، ماذا یرجعون کیا وہ جواب دیتے ہیں، ماذا جیسے کیا، اور یرجعون پلٹتے ہیں، کہ مطلب ہوا نا یرجعون وہ پلٹتے ہیں، اور وہ پلٹتے ہیں سے ایک تو مراد یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا جواب دیتے ہیں، آپس میں کیا وہ جیسے بات چیت کرتے ہیں، کیا ان کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اصل یہ بات ہے کہ وہ بھی معلوم کرو، اس کو یہ بھی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ خط بھی دو اور پھر اور جائزہ لو، معلومات کر کے دیکھو کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس خط کو پا کر وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ اب وہ پہنچ گیا، خط حدود نے پہنچا دیا، اب وہاں کیا ہوتا ہے اس خط کے بارے میں آتا ہے، جو ملکہ نے وہ خط حاصل کر لیا اور پھر وہ کیا کرتی ہے اس کے ساتھ، قالت کہا اس نے، یا ایھا الملأ اے دربار والو، ملا جیسے سرداروں کو کہا جاتا نا، تو اپنے درباریوں، اپنے سرداروں کو مخاطب کرتی ہے، انی بے شک میری طرف القیا ڈالا گیا ہے، الیہ میری طرف، کتاب کریم، کتاب خط، اور کریم اس کو کہتی ہے کہ جیسے بہت اس میں اہم ہے، گرامی نامہ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ، اور یا بہت ہی گریشس لیٹر کہیے کہ معزز خط جیسے بھیجا گیا ہے میری طرف۔ اب وہ اس کو کتاب کریم کیوں کہتی ہے، اس کی تحریر، اس کا انداز، جس طرح وہ بھیجا گیا، شاہی خط ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے بھی واقف ہوں گے پہلے ہی، ان کی عزت اور عظمت کی داستانیں ان تک پہنچی ہوئی ہوں گی، تو ان کی طرف سے کیونکہ ہے اس لیے بھی وہ خاص طور پہ اسے کتاب کریم کہتی ہے کہ بہت ہی اہم اور خاص اور بہت ہی معزز خط میری طرف ڈالا گیا ہے۔ خط سنانے سے پہلے ہی خط کا تعارف ہی وہ کرتی ہے سرداروں سے کہ جیسے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ چیز آئی ہے اس کی طرف، انہو بے شک وہ من سلیمان کی طرف سے ہے۔ اب جس طرح انہو من سلیمان کہہ دیتی ہے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان سے واقف ہے قوم کے لوگ بھی، ظاہر ہے اتنی بڑی حکومت ان کی ہے، اس کا چرچا وہاں تک تو پہنچا ہوا ہی ہوگا، تو وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اور پھر خط کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے رحمان اور رحیم۔ اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت، اور اس کی اہمیت اس کلمے کی پتہ چلتی ہے، اس کی تاریخ بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح پچھلی امتوں کو بھی یہ کلمہ آتا ہوا، وہ بھی استعمال اسی طرح کرتے تھے۔ خط کا آغاز اس سے کرنے کا طریقہ تھا انبیاء کرام کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کی ابتدا اس سے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کا آغاز کرنا ایک طرح سے قوم سبا کے لیے رب العالمین کا تعارف بھی ہے کہ کون رب ہے، وہ رحمان الرحیم، جیسے ہم اس کو ماننے والے ہیں اس کے نام سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی بہترین تعارف اس میں آ جاتا ہے
کہ وہ کس رب کے نمائندے ہیں، خود ہی سے کوئی جابر بادشاہ نہیں ہے، اپنی چلانے والے نہیں ہیں، بلکہ رحمان الرحیم کے بندے ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ شروع کرتے ہیں، اور ملکہ خود بھی اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے، اس لیے خاص طور پہ اپنے درباریوں سے اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ وہ شروع ہو رہا ہے رحمان الرحیم کے نام سے۔ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ نہ سرکشی کرو تم علیہ میرے خلاف، واتونی اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین فرما بردار بن کر۔ اب یہ خط کا متن اس نے بتایا۔ اب یہ پورا متن ہی اتنا ہی ہو سکتا ہے خط کا، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ بھی تھا کہ مختصر خط لکھنے کا ہی طریقہ نظر بھی آتا ہے، جیسے جو فرمان یا خطوط جو بھیجے جائیں، خاص طور پہ بادشاہوں کے نام، ان کا چھوٹے ہی خطوط لکھنے کا طریقہ بھی تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خلاصہ بتا رہی ہو خط کا، کہ اصل بات یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خط بادشاہوں کو بھیجے تھے اپنے زمانے میں، ان کا بھی بالکل یہی انداز تھا، جس طرح یہاں سے بتایا گیا کہ انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے، پہلے حضرت سلیمان نے اپنا نام جیسے بتایا ہو کہ سلیمان کی طرف سے آ رہا ہے، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے پہلے بتایا کہ میری طرف سے، اور پھر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر مختصر سی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو خطوط بادشاہوں کے نام لکھے گئے تھے، اگر ان کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح ایک جملے میں اصل بات۔ تو مختصر بات کرنے میں اصل میں کیا ہے کہ اگر بات بھی، بلکہ خطوط ہی نہیں، جیسے گفتگو بھی، اور خصوصاً کوئی اہم بات کسی کو سمجھانا ہو تو اس اہم بات کا تذکرہ کرنا حکیمانہ طریقے سے اور بالکل جامع ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، وہ زیادہ پر اثر ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان لمبی طویل گفتگو میں اپنے پوائنٹ کو پھیلا کے پھر بات کرے، انسان اسی میں ہی گم ہو جائے۔ بلکہ ایک تھوڑی سی بات جچے تلے الفاظ میں مختصر طریقے سے جو کہی جائے، اس سے بات پہنچ بھی جاتی ہے اور زیادہ اثر بھی کرتی ہے۔ تو وہی چیز ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط سے سمجھ میں آتی ہے کہ دو مطالبے وہ کر رہے ہیں ان سے، کہ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، یہ کہ نہیں تم سرکشی کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف ایک سرکشی نہیں کرنے کی بات، اور دوسرے فرما برداری کی بات، واتونی مسلمین۔ واتونی مسلمین جو ہے مسلم بن کر آ جاؤ، تو ویسے تو یہ بھی معنی لیے جا سکتے ہیں کہ مسلمان بن کے آؤ، لیکن وہ مسلمان بننے کی اصل میں صرف دعوت ہی دی جا سکتی ہے نا۔ اسلام کے لیے کوئی بھی اللہ کے کسی نبی نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ ضروری تمہیں ایمان ہی لانا ہوگا ورنہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے، یہ بات کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو اسلام کی تو دعوت دی جاتی ہے کہ لوگ سمجھیں، عقل سے سمجھیں، اور پھر اس کو اپنے دل سے مان لیں۔ لیکن یہاں جو وہ کیونکہ مطالبے کی طرح کرتے ہیں، تو اسی سے پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کے مفہوم میں ہے، اللہ کے نبی کی حیثیت سے اور حق و انصاف کے ساتھ چلنے والی حکومت چلا رہے تھے، اس کا اتباع کرنے کا مطالبہ ہے کہ جب اللہ کے دین اللہ کی زمین پر قائم ہو تو لوگوں کو اس کے تحت آنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں سرکشی کریں، انہیں سرکشی کرنے کی اجازت ہو، انہیں اپنا دین جو بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں اسے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے اتباع میں آنا ہوگا، فساد پھیلانے کی اجازت نہیں مل سکتی زمین پہ۔ تو وہ یہی دعوت دیتے ہیں کہ فساد نہیں کرو اور سرکشی نہیں کرو، اور فرما برداری اختیار کر لو، ان کے جیسے باج گزار بن جائیں، ان کے اطاعت میں آ جائیں۔ تو یہ مطالبہ انہوں نے پیش کیا۔ تو اور وہ اپنے سرداروں سے وہ مشورہ کرتی ہے اور اس کا بتاتی بھی ہے اسی بات کو کہ قالت، ملکہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، افتونی، مشورہ دو مجھے، فی امری، میرے معاملے میں۔ افتونی جو ہے اردو میں ہم فتویٰ کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں نا، فتایا یا فتویٰ کسی مشکل مسئلے کے جواب کو کہتے ہیں، اور اسی سے پھر پوچھنے کے معنوں میں، لیکن کوئی بھی عام چیز پوچھنے کو ظاہر ہے فتویٰ معلوم کرنا نہیں کہا جائے گا، استفتاء نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ہم کسی سے پوچھ رہے ہوں پانی پلا دو، یا یہ اٹھا دو، یا یہ چیز یہاں کیوں ہے، وہ یہاں کیوں ہے، یہ کوئی سوال پوچھنا ظاہر ہے فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ وہی ہوگا جو کسی اہم معاملے میں پوچھا جائے۔ وہ اتنا اہم معاملہ ہے، اس کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ میں پوچھتی ہوں، مجھے فتویٰ دو، مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے معاملے میں۔ معاملہ تو اس کا ہے، وہ ملکہ ہے، اسے فیصلہ کرنا ہے، لیکن وہ مشورہ کرنا چاہتی ہے۔ ما کنتو
نہیں ہوں میں قاطعتاً امرن. قطع جو ہے وہ اصل تو کسی چیز کو علیحدہ کرنا، کاٹنے کے معنی ہوتے ہیں نا، لیکن قطع الامری کہیں تو ہوتا ہے کسی کام کا فیصلہ کرنا، قطعی فیصلہ کرنا. اردو میں بھی جیسے ہم قطعی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں نہیں کرتی کوئی فیصلہ حتیٰ تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو، تم اس میں میرا ساتھ دو، اس طرح سے میں فیصلہ کرتی ہوں. اب مشورہ کرنے کی بات ہمیں پتہ ہے اسلام میں کتنی اس کی اہمیت ہے شورا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو براہ راست اللہ کی رہنمائی میں کام کرنے والے تھے، آپ کو بھی سورہ آل عمران میں جیسے ہم پڑھائے ہیں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں، اور وہ بھی ان مسلمانوں سے جن سے جو غزوہ احد میں غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں، ان کو مشورے میں شریک رکھو کی آپ کو ہدایت کی گئی تھی. اور صحابہ کرام سے بھی یہی شہادت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشورے کرنے والے تھے. ہمیشہ لوگوں سے مشورے سے ہی کام کیا کرتے تھے. مشورہ کرنے میں اگرچہ کبھی یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ فیصلے کرنے میں دیر ہو رہی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اسی سے کیا ہوتا ہے، کام میں برکت آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت ساتھ ہوگی، اور جیسے ٹیم ورک کی اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے نا ہر کام کے اندر. جب مشورے سے کام ہو تو اس کی اپنی اہمیت ہے. اب یہاں ملکہ مسلمان تو نہیں ہے اس وقت، لیکن ابھی اس کی شخصیت کا جیسے جیسے ہمیں پتہ چل جائے گا، سمجھ میں آئے گا کہ کیسے وہ سلیم فطرت خاتون تھی، کہ سمجھدار ہے، سلیم الفطرت ہے، اپنی صحیح فطرت پر چل رہی ہے. اسی لیے وہ اگرچہ اسے پوری اتھارٹی حاصل ہے، پوری حکومت اچھی طرح وہ کر رہی ہے، لوگ اس کے اطاعت شعار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جبر کے ساتھ حکومت کر رہی ہو، بلکہ مشورہ کرتی ہے ہر معاملے میں. اور یہاں اسی کا اظہار کرتی ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک جب تک کہ تم حاضر نہ ہو، تم میرا ساتھ نہ دو، تم مجھے بتاؤ نہیں، تو اس لیے مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا کروں، کہ یہ خط آیا ہے حضرت سلیمان کی طرف سے، اس کا کیا جواب دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. وہ یہ کہتی ہے. اب جن کے اس کے جو سردار ہیں اہل دربار، وہ کہتے ہیں قالو، کہا انہوں نے، نحنو، ہم، اولو قوت یعنی ہم ہیں زور آور، ہم اس کے قوت والے ہیں ہم، اور اولو باس شدید، اور جنگجو ہیں سخت، کہ ہم سخت جنگ کرنے والے ہیں، اور اولو باس شدید، اور سخت جنگجو ہیں. یعنی اپنا اظہار کرتے ہیں جیسے ہم تیار ہیں، اگر تم حکم دو تو ہم لڑنے کو بھی تیار ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں. اولو قوت و اولو باس شدید. اب یہ اتنے قوت والے لوگ کھڑے ہوئے ہوں ساتھ دینے کے لیے، بات ماننے کے لیے، تو بادشاہ کس طرح جنگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں نا اپنی اور قوت کو بڑھانے کے لیے، اپنے قوم کے اندر ہی اپنی مخالفتوں کو دبانے کے لیے، دوسروں پہ زور لگانے کے لیے. لیکن یہاں بھی اس کی سمجھداری نظر آتی ہے کہ وہ کوئی جذبات کا شکار نہیں ہوتی، جذباتیت سے کوئی بات فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے خط اس طرح بھیجنے والا، میں اسے سخت جواب دوں یا ہم اپنی فوجیں اٹھا کر لے جائیں. والامر، بلکہ ابھی جو ان کا جواب چل رہا ہے سرداروں کا، والامر، اور حکم، الی کا، تیرے اختیار میں، الی کی تیرے اختیار میں ہے. ملکہ کے پوری اتھارٹی وہ دیتے ہیں کہ تم ہمیں جو کہو، تمہارا حکم چلتا ہے، تم جو اگر ہمیں حکم دو، فنظری، پس دیکھ لے، ماذا تأمرین، جو تو حکم کرتی ہے. اب اس کے سرداروں کو، اس کے درباریوں کو بھی اپنی ملکہ کی بصیرت پر ہی پورا بھروسہ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گی، تو وہ اپنی بتا دیتے ہیں طاقت، اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تو دیکھ لے، تو تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، جو بھی تو حکم کرے ہم کرنے کو تیار ہیں. قالت، کہا، ملکہ نے کہا. اب ملکہ اسی طرح سوچ سمجھ کے ساتھ بہترین جواب دیتی ہے کہ ان الملوکا، بے شک بادشاہ، اذا، جب داخل ہوتے ہیں، قریتن، کسی بستی میں، افسدوہا، فساد کرتے ہیں اس میں، وجعلوا، اور کر دیتے ہیں، عزت اہلہا اذلہ، عزت، عزت والوں کی، اہلہا، اس میں رہنے والوں کی. جب کسی بستی کے جو عزت دار ہوتے ہیں، اگر بادشاہ کوئی داخل ہو جائے، دوسری قوم آ کے اس پہ قبضہ کرے، وہ کیا کرتے ہیں، اذلہ، انہیں ذلیل کر دیتے ہیں. ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے دنیا میں، دنیا کی تاریخ کو بھی دیکھ لیں، یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عزت دار اس بستی میں ہیں، انہی کو وہ آ کے سب سے پہلے ذلیل کر دیں. جو اس کے بادشاہ ہیں، جو بڑے سردار ہیں، انہی کو وہ ذلیل کر دیں. تو وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم جنگ چھیڑ دیں، کہ ان کا جواب سختی سے دیں،
تو اس کا بھی امکان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہماری بستی میں داخل ہوں، فساد کریں اور عزت داروں کو ذلیل کریں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں، وہ کریں گے۔ ابھی وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ملکہ سبا کی بھی بات ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بات کی تاکید بھی ہو سکتی ہے کہ سچ مچ بادشاہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، یا خود وہی کہہ رہی ہو کہ بادشاہوں کی یہی کام ہے، وہ تو یہی کرتے ہیں، وہ تو فساد ہی کیا کرتے ہیں، اور اب مجھے کیا کرنا ہے، ہوتا تو یہ ہے، تو اب میں کیا کروں۔ اس کا وہ بتاتی ہے کہ وَإِنِّي، اور میں مرسلتن بھیجتی ہوں، الیہم طرف ان کی، بہدیتن تحفہ ہدیہ، فناظرتن بس دیکھتی ہوں، بما ساتھ اس کے، یرجع المرسلون کیا جواب لاتے ہیں مرسلون میرے بھیجے ہوئے۔ المرسلون یہاں اپنے قاصدوں کے لیے کہہ رہی ہے کہ جو میں اپنے قاصد بھیجوں، جو میں اپنے سفیر بھیجوں، وہ کیا جواب لاتے ہیں یہ دیکھتی ہوں۔ اب یعنی فوری وہ بھی نہیں کرتی کہ اطاعت اختیار کر کے ہی فوراً پہنچ جائے، نہ وہ کر رہی ہے، اور نہ تو یہ کرتی ہے کہ فوراً جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے، بلکہ تحقیق کرنا چاہتی ہے، پہلے دیکھنا چاہتی ہے ان کی نیت کیا ہے، کیا وہ مال و دولت کے خواہش مند ہیں، ان کا مقصد کیا ہے یہ بھیجنے سے، وہ سب معلوم کرنے کے لیے وہ اپنے سفیروں کو بھیجنے کا سوچتی ہے کہ ہدیے بھیجے، دیکھے ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ فلما، پس جب جاء سلیمان، پہنچا سلیمان کے پاس، قالا، کہا، قالا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جواب دیتے ہیں، جب قاصد اس کے پہنچتے ہیں تحفے لے کر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اتمدوننی، سوال کے لیے کیا، تمدوننی تم مدد دیتے ہو مجھے، کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، بمال ساتھ مال کے، فما پس جو آتان اللہ جو مجھے دیا ہے اللہ نے، خیر بہتر ہے، مما آتاکم، مما جو ہے من اور ما سے، کہ اس سے جو آتاکم تمہیں دیا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہوا ہے، جو دولت مال و دولت تمہارے پاس ہے، اس سے زیادہ میرے پاس ہے، مجھے تمہارے ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے جواب سے دیکھیں کیسے صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مال کے لالچ میں نہیں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں کوئی مال و دولت کا لالچ نہیں ہے، کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ بل انتم، بلکہ تم، بہدیتکم اپنے تحفے سے، تفرحون تم خوش ہو، یعنی تم خود ہی خوش ہو۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ اہمیت رکھتے ہیں، تم ہی خوش ہوتے ہو، یا یہ کہ تم ہی اس میں خوش رہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجی، واپس جاؤ، الیہم طرف ان کی، فلنأتینہم، پس ہم آئیں گے ان پر، بجنود ساتھ لشکر کے، بجنود لا قبل لہم کہ نہیں مقابلہ کریں گے ان کا، بہا ساتھ اس کے، ولا نخرجنہم اور ہم نکال دیں گے ان کو، منہا اس سے، اذلۃ وہم صاغرون ذلیل کر کے، اور وہ ذلیل ہوں گے، وہ چھوٹے ہو جائیں گے۔ صاغرون کہتے ہوتے اپنے نظروں میں خود گر جانا۔ اب وہ پرندے نے آ کے بتا بھی دیا ہوگا نا ہدہد نے کہ وہاں کیا سرداروں میں بات ہو رہی تھی کہ ہم ہیں اولو باس شدید، اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بہت قوت والے ہیں، بہت جنگجو ہیں، اپنے بڑے جنگجو ہونے پہ بھروسہ ہے، لیکن انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے اگر تم اطاعت میں نہیں آ جاؤ، میری حکومت کے باج گزار اگر نہیں بن جاؤ، تو یہ سب بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ ایک پورا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہو ہی سکتا ہے۔ قالا، اب بیچ میں وہ سب چھوڑ دیا گیا کہ اب جیسے سفیر واپس گئے ملکہ کے پاس، اور پھر ملکہ نے سوچا کہ اب جانے کی ضرورت ہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خود پہنچے اور دیکھے، حالات معلوم کرے وہ کیا چاہتے ہیں، اور جو سنے ہوئے ہیں ان کی حکمت کے افسانے خود جا کے دیکھے کہ وہ کیا کچھ ہے۔ تو وہ آ رہی ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہی ہے ملکہ، تو اب اپنے دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں، قالا، کہا انہوں نے، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایکم، کون ہے تم میں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بھی کیسا دربار تھا، دنیا کی تاریخ کا انوکھا دربار تھا، جس میں کون کون موجود ہیں، وہ ہدہد جیسے چھوٹے پرندے بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ایسے ایسے علم رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ تو وہاں اپنے وہ درباریوں میں وہ بات کر رہے ہیں، یعنی وہ آ تو رہی ہے ملکہ، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح اطاعت گزار بن بھی جائے، وہ مروب بھی ہو جائے، اس کو معجزہ بھی دکھا دے اپنے نبوت کا،
اور اچھی طرح اسے قائل کر دیں، اس کے لیے وہ یہ ترکیب کرتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یاتینی، لے آئے میرے پاس، کہ کون ہے تم میں سے، یاتینی لے آئے میرے پاس، بے عرشہا، تخت اس کا، ہاں ملکہ کی طرف اشارہ کہ اس ملکہ کا عرش، قبل پہلے، ان یاتونی کہ وہ آئے میرے پاس، مسلمین فرما بردار بن کر، یعنی وہ آ تو رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش جو اتنا عظیم اس نے عرش بنایا ہوا ہے جس پہ وہ فخر خود کر سکتی ہے، اس عرش کو اس کے سامنے یہاں لا کے رکھ دیا جائے، جیسے اس کے ہاتھ سے نکل کے حضرت سلیمان اس تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اس کو پتہ چل جائے ان کے نبی ہونے کا، تو وہ یہ پوچھتے ہیں۔ اب یہاں ان کے دربار میں سے پھر جواب ملتا ہے انہیں، قالا کہا، افریتن، افریت کہتے ہیں قوی ہے کل، بہت بڑا، افریت اردو میں بھی ہم استعمال ہی کرتے ہیں نا، تو افریت کہیں تو یعنی جن ہے تو اس کی تو پاور دوسری طرح کی بھی ہیں، جسمانی ہی پاور نہیں، صرف دیکھنے میں دیو ہے کل اور بڑا ہی نہیں، وہ بھی ہے طاقت بھی اور دوسری طاقت بھی کہ وہ کام کرنے کی صلاحیت۔ تو افریت من الجنی، جنوں میں سے ایک قوی ہے کل نے کہا، انا آتی کا، میں لاؤں گا، بہی اس کو، قبل ان تقوم من مقامک، پہلے۔ اب وہ تو سوال کر رہے تھے کہ اس کے ملکہ کے آنے سے پہلے، ملکہ پتہ نہیں کب آنے والی ہے، کچھ دنوں میں یا جب بھی، اور وہ ان کو آفر کرتا ہے کہ میں ان تقوم من مقامک، تم کھڑے ہو اپنی جگہ سے، یعنی یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے، اب وہ ظاہر چند گھنٹوں ہی کی بات ہو سکتی ہے نا، ایک دن میں بات ہو رہی ہے، رات سے پہلے تو ختم ضروری ہونا ہی ہے، تو اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لا دوں گا۔ اچھا یہ بھی یہ پتہ رہے کہ جہاں وہ قوم سبا تھی اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، بیت المقدس اور وہ یمن کا فاصلہ تقریباً ایک طرف کا راستہ 1500 میل، تو جانا اور آنا 3000 میل تقریباً، اور وہ 3000 میل کا سوچیں آج کے بھی دور میں وہاں بہت ہی تیز رفتار جہاز بھی جائے اور آئے تو کئی گھنٹے لگ جائیں، اور وہ بھی اتنا عظیم تخت اٹھا کے پھر لے کر آنا، پتہ نہیں کتنا بڑا تخت ہے اسے لے کر آنا، لیکن وہ جن جو ہے وہ آفر کرتا ہے کہ وہ لا سکتا ہوں اور لا بھی سکتا تھا، اور آفر کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنا بارے میں بھی بتاتا ہے کہ کیوں آپ مجھ سے یہ خدمت لیں، وَإِنِّي، اور میں، علیہ، اس پر یعنی اس کام کے لیے، جو کام کا آپ پوچھ رہے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے میں لقوی امین، لا ایمفیسس کے لیے کہ ضروری ایسا ہے، قوی طاقتور ہوں، امین اور امانت دار ہوں، یعنی اس میں سے کچھ ایسا نہیں کہ کچھ ہیرے جواہرات غائب کر دوں یا کچھ اور کر دوں، بلکہ امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں اور طاقتور بھی ہوں، کر بھی سکتا ہوں میں یہ کام کہ آپ کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے اٹھا کر لے آؤں گا۔ اب وہ جن تو یہ بات کرتا ہے، وہ یہ حیرت انگیز بات ہے، سوچیں تو آج ہمارے لیے تک بھی بالکل ناممکنات میں سے وہ بات ہے کہ ایسا ہو جائے کہ چند گھنٹوں کے اندر اتنی ہی دور سے کوئی لا کے رکھ دے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ قالا کہا، الذی، اس نے، جو، اندہو، اس کے پاس، علم من الکتابی، علم تھا، من الکتابی، کتاب سے۔ اب یہ کہ وہ کون تھا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کون تھا، بہت سے خیالات ہیں، کسی انسان کا ہی نام لیا کہ بس وہی کتاب کا علم رکھنے والا تھا، کسی نے حضرت سلیمان بھی کہا کہ وہی اصل کتاب کو جاننے والے تھے، تورات کا علم، زبور کا علم رکھنے والے تھے، یا پھر کوئی اور، خواہ وہ فرشتہ ہی ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھا۔ یہاں قرآن ہمیں بس یہ بتاتا ہے کہ الذی، وہ جو، اندہو علم من الکتابی، اس کے پاس تھا کتاب کا علم۔ تو اس نے کہا، ایک سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کتاب کا علم ہونا کتنا اہم ترین چیز ہے، اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اصل میں خاص علم دیے گئے تھے، اس طرح جنوں پہ قابو رکھنے کا، ہواؤں پہ زور چلنے کا، گفتگوؤں کو سمجھنے کا، تو ان خاص علوم میں سے ہی ہو سکتا ہے ان کے کچھ ساتھ دینے والے ہوں، ان علوم کے جاننے والے ہوں۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ انا، میں، آتی کا، لاؤں گا، بھی، ساتھ اس کے، قبلہ، پہلے، این یرتدا الیک طرفک، کہ یرتدا کیا ہوتا ہے، پلٹے، لوٹے، الیک، تیری طرف، طرفک جیسے آنکھ جھپکنے کا ایک لمحہ، آنکھ کتنی جلدی جلدی جھپکتی ہے نا، کہ آنکھ جھپکنے میں لا دوں گا، اور بس یہ بات وہ کہتا ہے، اور اگلی بات یہ ابھی آیت ختم بھی نہیں ہوتی، اسی آیت میں آتا ہے
فلما پس جب رآہ دیکھا اس نے. اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس علم رکھنے والے نے نہ صرف یہ کہ دعویٰ کیا، کہا کہ میں لا دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ لے آیا، سامنے تخت آ گیا، فوراً ہی سامنے آ گیا. فلما پر جب رآہ دیکھا اس نے، کس نے دیکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا، مستقرن عندہ، رکھا ہوا اپنے پاس، فوراً ہی سامنے رکھا ہوا نظر آ گیا. قالا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کا فضل، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر کرتا ہے وہ صرف شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. ومن کفر، اور جو کفر کرتا ہے، فان ربی غنی کریم، بس میرا رب بہت غنی، بے پرواہ اور کریم، کرم کرنے والا ہے. اللہ کو تو شکر کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی سیرت ہمارے سامنے رکھی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہوا ہے، اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں، ایسے ایسے درباری ان کے پاس ہیں، اور ان سب کے ساتھ بہترین انتظام بھی چلا رہے ہیں، بہترین ڈسپلن بھی رکھ رہے ہیں، ان سارے وسائل کا بہت صحیح طریقے سے استعمال بھی کر رہے ہیں، اور پھر کس قدر ہمبل ہیں، کتنے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے، ان خود ہی نہیں بلکہ ایک دربار کے ایک آدمی اتنا بڑا کام کر دیتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں ایک عظیم تخت 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے آ جائے، یہاں سے کوئی جائے 1500 میل اور پھر واپس لے کر اس کو آ بھی جائے. وہ دیکھ کر معجزہ فوراً ان کی زبان سے نکلتا کیا ہے، نہ واو نکلتا ہے، نہ آئی ایم دا گریٹ نکلتا ہے، نہ کچھ کہ تم کتنا بڑا تم نے کمال کر دیا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ چیز، یہ اسوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، اسے اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر فوراً نظر اس طرف جائے، فوراً انسان سمجھ جائے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کا فضل ہے. آج کتنی چیزوں سے ہم کتنے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اکثر تو شکر بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا ان چیزوں کو بھی کیا اس سے بہترین اس میں اللہ نے ہمارے لیے فائدے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس تک بھی کم نظر جاتی ہے. اور اس سے اور آگے چلے جانا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، کہ ھذا من فضل ربی. آج ہم بیٹھ کر ایک کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، ہزاروں میل دور سے اس وقت اسکائپ پہ لوگ سن رہے ہیں آرام سے باتیں ہماری، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے فضل اور ہم پہ کیے ہوئے ہیں. اس سے بھی زیادہ سمندر پار لوگوں سے بیٹھ کے ہم آسانی سے چیٹنگ کرتے ہیں، ہر لمحے میں نہ صرف باتیں جا رہی ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیسے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہوں. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھی فضل کیے ہوئے ہیں، لیکن ھذا من فضل ربی کہنا بہت ہی کم یاد آتا ہے نا. وہ سمجھنے کہنے کی ضرورت ہے. جو چیز دیکھیں، ایک نئی چیز گھر میں آتی ہے، ایک نئی گاڑی لے کر آتے ہیں، وہ لے کر آنے والے کئی شکریہ نہیں ادا ہو رہا ہو، بلکہ وہ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے عطا کیا. اب بہترین گھر بن گیا، مل گیا، بنانے والا، اس کو بنوانے والا ہی کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا یہ فضل ہے. وہ ہمیں یاد آ رہا ہو جب اطمینان کے ساتھ ہم اسموتھلی اپنی گاڑی مزے سے ڈرائیو کر رہے ہوں سڑکوں پہ. ھذا من فضل ربی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، چلانا سکھایا، گاڑی تاکہ سڑکیں ایسی بنا دی، کیا کچھ فضل اللہ کے. اب یہاں صرف شکر یعنی فضل ربی ہی نہیں کہتے، بلکہ اور آگے تک بھی ان کی نظر جاتی ہے کہ لیبلونی، یعنی یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی کمال ہے اس لیے میرا رب مجھ پہ نعمت کر رہا ہے، میں اللہ کا بڑا فرما بردار بندہ ہوں اس لیے میرے رب نے مجھ پہ اتنی رحمتیں کی ہیں، بلکہ کیا ہے، لیبلونی. اور بھی آگے ان کی گہری نظر ہے، کیا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے آزمانے کے لیے ہے. اللہ کی ہر نعمت اصل میں اسی لیے ہے نا، وہ نعمت ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ اصل آزمائش بھی ہو رہی ہے. وہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ساتھ ہی کہ اگر آج یہ نعمت ملی، ھذا من فضل ربی ہی کہہ کے نہیں رہ جائے انسان، الحمدللہ ہی کہہ کر نہیں رہ جائے، الحمدللہ رب العالمین ہی کہہ کے نہیں رہ جائے. وہ بھی سمجھ لے کہ میرا رب چاہتا کیا ہے، میرا رب یہ دیکھنا چاہ رہا ہے، میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ میں اسے پا کر اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا کفر کرنے والا بنتا ہوں.
اور یہ کہ جو شکر کرے اس کے شکر اس کے اپنے ہی نفس کے لیے ہے، جو کفر کرے اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی کریم ہے۔ اب یہ کہ انہیں کیا شکر ادا کرنا تھا، کفر کیسے ہو سکتا تھا، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ کی جب نعمتیں ہوں تو ہمیں ان کا کیسا شکر ادا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔